کا نفس اور ایک شیطان، اور کبھی انسان کو گناہ شیطان کرواتا ہے اور کبھی انسان کا نفس کرواتا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا فرق واضح کیا ہے، فرمایا کبھی تم پہ شیطان کا حملہ ہوگا، کبھی تم پہ نفس کا حملہ ہوگا، کبھی دونوں دشمنوں کا مشترکہ حملہ ہوگا، یعنی باہر کا دشمن شیطان بھی ہوگا اور اندر کا دشمن نفس بھی ہوگا، اور دونوں مل کر تمہارے اوپر حملہ آور ہوں گے۔ آؤ تمہیں اس کا فرق بتا دیتا ہوں۔ فرمایا جب شیطان حملہ آور ہوگا نا اور تم سے گناہ کروائے گا تو وہ کیا کرے گا، ساتھ کوئی نہ کوئی دلیل دے گا۔ کوئی نہیں جی کرو 2 نمبر کم، سارے مولوی کر دے پھر دینے دلیل آ گئی ہے جی، کریں جی ساری دنیا لگی ہوئی ہے، تو ایک پارسا بیچ میں آ گیا۔ فرمایا وہ دلیل دے گا شیطان، کوئی نہ کوئی دلیل الٹی سیدھی جھوٹی سچی تمہارے دماغ میں فٹ کر دے گا۔ لو چنگے بھلے داڑیاں والے لگے نے، چل تو بھی رگڑا لا دے۔ کیوں جی ہے یا نہیں ہے؟ یہ دلیل دے گا وہ، کیونکہ یہ ملعون ایسا ہے۔ جب اس سے کہا گیا کہ تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا، آدم جو ہے وہ مٹی سے بنا ہے اور مٹی پاؤں کے نیچے روندی جاتی ہے، اور میں آگ سے بنا ہوں، آگ اوپر کو بلند ہوتی ہے، مقام میرا زیادہ ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ آدم مجھے سجدہ کرتا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آدم کو سجدہ کروں، میں نہیں کرتا۔ فرمایا کہ جب گناہ کے اوپر دلیل ہو کوئی بھی تو سمجھ لینا کہ میرے اوپر کون حملہ آور ہے، سارے بولو کون حملہ آور ہے، شیطان۔ وہ دلیل دے گا، ہیں جی داڑھی والا بھی کر رہا ہے جی، مولوی بھی کر رہا ہے، نیک بھی لگے نے جی، فلانا بھی لگے ہے جی، اے میں نمازی بڑے ویکھے جی، اور بڑے بڑے داڑھی والے بڑے بے ایمان نے۔ اس قسم کی باتیں جب تمہارے دل میں وہ پیدا کر دے تو سمجھ لو شیطان حملہ آور ہے تمہارے اوپر۔ سمجھ آ گئی بات کہ نہیں؟ کسی گناہ کے اوپر کوئی بھی وہ دلیل دے، یاد رکھو اللہ کی نافرمانی کے مقابلے میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو مولا کی نافرمانی کر رہا اس سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں دھرتی کے اوپر۔ تو جب گناہ کے اوپر دلیل ہو تو پھر کون حملہ آور ہے، شیطان۔ اور جب یہ نفس، یہ اندر کا نفس گناہ کروائے گا تو یہ کہے گا مزہ آ جائے گا۔ یہ کیا کہے گا، شراب پیو مزہ آ جائے گا، زنا کرو مزہ آ جائے گا، فلاں جرم کرو مزہ آ جائے گا۔ فرمایا یہ جو ہمارا نفس ہے یہ مزے کا عادی ہے۔ یہ کس کا عادی ہے، مزے کا۔ اس کو مزے سے سروکار ہے، اس کو اس سے کوئی سروکار نہیں، حلال ہے یا حرام ہے۔ اور ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ ہمارا نفس مزے کا عادی ہے، تم ایسے کرو حلال کے مزے دے دو اور حرام کے مزے سارے چھڑوا لو اس سے۔ النفس کا طفلی، یہ نفس مثل بچے کے ہے۔ بچے کو جب دودھ لگا ہوا ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے 2 سال 2.5 سال، پیا ہے نا جی آپ نے، تو جب بچے سے دودھ چھڑوایا جاتا ہے روتا ہے یا نہیں روتا ہے جی؟ بولو بھائی، چلو آپ تو نہیں روئے ہوں گے، میں آپ کے بارے میں حسن ظن رکھ کر لیتا ہوں، لیکن جس بھی بچے سے جب دودھ چھڑوایا جاتا ہے تو روتا ہے نا، روتا ہے نا، اس کو تکلیف ہوتی ہے، آپ خود بھی جاگتا ہے اوروں کو بھی جگاتا ہے۔ تو فرمایا یہ تمہارا نفس بھی بچے کی طرح ہے، اس کو تم نے حلال و حرام کے سارے مزے لگا رکھے ہیں۔ اب جب تم حرام کے مزوں سے روکو گے یہ روئے گا۔ یہ کیا کرے گا، تو گھبرانا نہیں تم نے، ہیں روحانی معالج کے پاس جانا ہے جی، میں چھوڑنا چاہتا ہوں، نفس چھوڑنے نہیں دیتا، فلاں فلاں گناہ ہے، نفس مجھے کہتا ہے دیکھ لو حسیناؤں کو بڑا مزہ آئے گا، کر لو فلانا جرم بڑا مزہ آئے گا، اور میں ان مزوں سے رکنا چاہتا ہوں، یہ رکنے نہیں دیتا مجھے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ تو اللہ والے کا کام یہی ہے، مرشد کا کام یہی ہے، لگام چڑھائے اس نفس کو، پھر آپ کو بتائے کہ کیسے اس کو، یہ جو شتر بے مہار بنا ہوا ہے، یہ جو بے لگام بنا ہوا ہے، اس کو کیسے لگام چڑھانی ہے گر بتائے گا، کیونکہ اس نے سیکھا ہی یہ گر ہے۔ جب اس کو لگام چڑھے گی تو پھر یہ حرام کے مزے چھوڑے گا، تھوڑی سی تکلیف تو ہوگی لیکن پھر ہمیشہ ہمیشہ کی راحت بھی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کی راحت بھی ہوگی۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ حسد سے وقتی طور پر اگرچہ شاید تھوڑی سی راحت ہو جائے لیکن تکلیف ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، لیکن جب اس نفس سے وہ حسد چھڑایا جائے گا تو پھر راحت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے، پھر کچھ ہوتا رہے اس کو کوئی تکلیف نہیں۔ تو فرمایا کہ کبھی شیطان سے گناہ ہوگا وہ دلیلیں دے گا، شیطان گناہ کروائے گا دلیلیں دے گا، اور کبھی آپ سے آپ کا نفس گناہ کروائے گا، وہ مزے کی بات کرے گا، یہ کام کر لو مزہ آئے گا مزہ آئے گا مزہ آئے گا۔ فرمایا سمجھو میرا نفس حملہ آور ہے۔ اور کبھی دونوں مل جائیں گے، دلیل بھی ہوگی اور مزہ بھی ہوگا، دلیل بھی ہوگی ہیں، دلیل بھی ہوگی اور مزہ بھی، تو سمجھ لینا کہ اندر کا اور باہر کا دشمن دونوں مل گئے ہیں،
دونوں نے ایکا کر لیا تیرے خلاف. تو فرمایا تم نے ہر حال میں مولا کی نافرمانی چھوڑنی ہے. یہ جو تم نے تکلیف برداشت کرنی یہی تو خدا کا قرب ہے, یہی تو اس کے قرب کا پیمانہ ہے. تو حق تعالیٰ فرمائیں گے ہاں میرے لیے تو نے تکلیف برداشت کی ہے. دیکھو روزہ داروں کے لیے کیا فرمائیں گے, میرے لیے بھوکا رہا نا, میرے لیے پیاسا رہا نا, میری وجہ سے جتنی چیزوں کو میں نے روکا تھا تو رکا رہا, حلال چیزیں بھی چھوڑ دیں, حرام بھی چھوڑ دیں, میری وجہ سے. انا صوم لی و انا اجزا بھی, اب روزہ میرے لیے, میں خود اس کی جزا بن گیا. اور جس کا مولا ہو گیا تو سب کچھ ہو گیا یا نہ ہو گیا, سارا جہان اسی کا ہو گیا, جنت اسی کی ہوگی, ہر میدان اسی کا ہو گیا. تو اللہ فرمائیں گے میں خود جزا دوں گا روزہ داروں کو. تو جب روزہ اس کے لیے ہوگا تو مسلمان ہمیشہ روزے سے ہے. جس طرح روزے کے اندر کھانے پینے حلال حرام سب سے رکنا ہے, تو فرمایا جو مسلمان ہے یہ ہمیشہ ہی روزے سے ہے. جہاں جہاں اللہ نے حرام سے روکا یہ وہاں وہاں سے رکے. اس کا تو 50 سال کا روزہ ہے, 70 سال کا روزہ ہے, جہاں جہاں سے روکا ہے رکے. تو یہ حقیقی متقی بنے گا, یہ خدا کا دوست بنے گا, اللہ کے قرب اس کو ملے گا. اور پھر جب یہ دنیا سے جانے لگے گا اس کو جنت کی بشارت سنائی جائے گی. اور جب یہ قبر میں جائے گا منکر نکیر آئیں گے اور اٹھا کے کہیں گے ذرا ادب و احترام سے یہ خدا کا دوست آیا ہے. اور وہاں پر بھی بڑے ادب و احترام سے بات ہوگی, اور جہاں تک اس کی نگاہیں جائیں گی قبر پھیل جائے گی, خوشبو ہی خوشبو بکھر جائے گی. اور پھر جب حشر کے میدان میں اٹھے گا, قرآن کہتا ہے نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم, دائیں بائیں اس کی اتنی روشنی ہوگی کافر منافق اس کے پیچھے بھاگیں گے. جیسے آج اندھیرے میں کسی شخص کے پاس ٹارچ ہو, لائٹ ہو, موبائل کی لائٹ ہو, لوگ پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو فرمایا اس کے پاس اللہ کی محبت اور اس کے عشق کی روشنی ہوگی, اس کی دوستی کی روشنی ہوگی. جب یہ حشر کے میدان میں چلے گا لاکھوں کروڑوں انسان اس کے پیچھے چلیں گے اور دنیا والوں کو پتہ چلے گا خدا کا دوست آ رہا ہے. مزہ آ جائے گا پھر کہ یہ خدا کا دوست آ رہا ہے. اور پھر جب جنت میں جائے گا جو اس کو گارڈ آف آنر پیش کیا جائے گا, جو وہاں پہ اس کا اعزاز و اکرام ہوگا, میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں جس کو میں لفظوں کے اندر بیان کر دوں. تو میرے محترم سامعین آج وقت ہے اللہ کی دوستی یہاں سے لے کے چلے جاؤ. اور اگر ہم اس سے محروم گئے بڑا گھاٹے کا سودا کیا, اور اگر خدا کی دوستی لے گئے بڑا نفع کا سودا کیا. یہاں آنے کا مقصد پورا ہو گیا, رمضان کو پانے کا مقصد پورا ہو گیا, روزے رکھ کر خدا کی دوستی حاصل کر لی, گناہ چھوڑ کر اللہ کی دوستی حاصل کر لی, دنیا میں آنے کا مقصد پا لیا. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.